میرے ساتھ دیکھیے زبوروں کی کتاب زبور نمبر 51 اس کی آیت نمبر 16 سے تلاوت کریں گے خدا کے کلام مقدس میں سے۔ زبور 51 آیت نمبر 16 یوں لکھا ہے، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا، سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ آمین۔ داؤد نبی کا یہ زبور ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں، اور ہر بار جب ہم داؤد کا ذکر کرتے ہیں، ہم یا کوئی بھی شخصی طور پر اپنی زندگی میں داؤد کا ذکر کرتا ہے تو یہ بات اس کے دل میں ضرور آتی ہے کہ داؤد وہ بندہ تھا جس کے لیے خدا نے کہا تھا کہ میرے دل کے موافق۔ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں ذرا کہ خدا کا دل داؤد بالکل عین اسی طرح تھا، خدا سے محبت کرنے والا، خدا کی فکر کرنے والا، خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنے والا۔ اس کی زندگی کے اندر اگر آپ اس کے حالات کو دیکھیں، گھر کے اندر اس کے گھرانے میں اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کے معاشرے کے اندر اس کی کوئی اس طرح سے رسپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ داؤد خدا پر نہ صرف بھروسہ کرتا بلکہ فخر کرتا۔ اس کے زبور میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں غیر معبودوں کے سامنے جا کر خدا کے نام کا چرچا کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بتوں کے سامنے جاؤں گا اور معبودوں کے سامنے جاؤں گا اور خدا کا چرچا کروں گا کہ میرا خدا بڑا خدا ہے، تم بت ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے لیکن میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ شخص خدا پر بھروسے کے سبب سے جاتی جولیت پر غالب آ گیا۔ اس نے جاتی جولیت کو کچھ بھی نہ سمجھا، اس کے سامنے جاتی جولیت کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں تھی، قومیں اس سے ڈرتی تھیں، اور وہ شخص ہر وقت خواہ وہ دکھ کے اندر ہے خواہ وہ خوش ہے، سکھ کی حالت میں ہے، وہ خداوند کے اندر مگن رہنے والا شخص۔ جب ہیکل بنانے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا تو تواریخ کی کتاب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، وہ کہتا ہے مجھے خدا کے گھر کی لو لگی ہے، کوئی اور فکر ہی نہیں ہے، اسے دھن یہی ہے کہ میں خدا کے لیے فقط اس کے نام کے ذکر کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ وہ شخص کتنی جنگیں لڑتا ہے اور کوئی جنگ نہیں ہاری اس نے خود سے، دشمن سے کبھی وہ اس نے شکست نہیں کھائی، لیکن جب وہ خود گر گیا روحانی جنگ کے اندر، اس سے پہلے کہ ناتن نبی اس کے پاس آتا اور اس کو وہ سارا معاملہ اور وہ ساری سٹوری بتاتا کہ کس طرح سے داؤد گناہ میں گرا، یہ زبور اس سے پہلے لکھا گیا، یہ اس سے پہلے اس نے لکھا۔ اس لیے تو جب نبی اس کے سامنے آتا ہے تو وہ فوراً ہاتھ اٹھا دیتا ہے، وہ دیر نہیں لگاتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مان چکا ہے، اور خدا بھی کہتے ہیں ہاں میں نے تیرا گناہ معاف کیا۔ یہ اس وقت جب اس نے زبور لکھا تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اپنی نجات کی شادمانی، یہ نجات جیسے آج ہم گناہوں سے رہائی کی نجات کی بات کرتے ہیں، یہ بالکل وہی نجات ہے۔ داؤد کو گناہوں سے رہائی کا تجربہ تھا، داؤد کو تجربہ تھا کہ خدا جب روح میں نجات دے دیتا ہے، جب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کوئی شخص کیسے شادمان ہوتا ہے۔ داؤد کے زبور پڑھیں تو نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا خداوند کے اندر مگن ہے، کتنا خدا کو جانتا ہے، اس سے پتہ ہے کہ نجات کیا ہوتی ہے، نجات کی شادمانی کیا ہوتی ہے۔ اس کے لیے دیکھیں جب اس کا بادشاہ اس کو مارنے کے لیے پھرتا ہے، وہ جنگلوں کے اندر بیابانوں کے اندر بھاگتا پھرتا ہے، لیکن تو بھی اس نجات کے اندر خوش ہے۔ لیکن جب وہ نجات کی شادمانی چلی گئی، دکھوں کے اندر خوش تھا، لیکن جب وہ خوشی چلی گئی تو وہ درخواست کرتا ہے اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر سے عنایت کر، اور کہتا ہے قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں بادشاہ تھا، چاہتا تو ہزاروں ہزار بیل قربان کر دیتا۔ کیا اسے بیلوں کی کوئی کمی تھی؟ نہیں، اسے بیلوں کی ہرگز کوئی کمی نہیں تھی، اسے بچڑوں کی، بھیڑوں، بکریوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ تو پرانے عہد نامے کا پیٹرن تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کے اندر گر گیا ہے تو وہ قربانی لے کر خدا کی حضور جائے اور وہ اپنے ہاتھ اس قربانی پر رکھے اور کاہن اس کے لیے دعا کرے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ داؤد کو پتہ ہے ان سب باتوں کا، لیکن داؤد کیا کہتا ہے؟ قربانی میں تیری خوشنودی، خدا قربانیوں سے خوش نہیں ہے، وہ اس چیز کا بیان کرتا ہے جس سے خدا خوش ہے۔ میں اور آپ اکثر اسی کوشش کے اندر رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں
کہ خدا ہم سے خوش ہو جائے، کچھ ایسا کریں کہ خدا ہم سے خوش ہو جائے۔ تو داؤد کہتا ہے کہ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ کون سی روح؟ شکستہ روح۔ شکستہ روح سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ وہ شخص جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس کے دل کے اندر کوئی سختی ہو بھی تو بھی وہ ٹوٹ جائے۔ ہم سے اکثر گھروں کے اندر برتن ٹوٹتے ہیں، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، کانچ کے برتن ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہم جب وہ ہم سے یا کسی اور سے ٹوٹ جائے ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے، اگر کسی اور سے ٹوٹ جائے تو ہمیں غصہ بھی آتا ہے، غصہ تو آتا ہے، لیکن ٹوٹنے کے اندر برکت ہے، ٹوٹنے میں خدا خوش ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے خوش ہو تو ٹوٹنا ہمارے لیے لازم ہے۔ داؤد کہتا ہے شکستہ روح خدا کی۔ داؤد زبور 34 کے اندر کہتا ہے کہ خدا ان کے قریب ہے جو شکستہ دل ہے۔ کن کے قریب ہے؟ جو ٹوٹ جاتا ہے، جو اپنے گناہ کو مان لیتا ہے، جو کسی اور کو نہیں دیکھتا، جو اس بات کے لیے راضی ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو قائل کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ میں اپنے گناہ کا اقرار کروں گا، میں اپنی غلطی مانوں گا، میں اپنی زندگی کے اندر غور کروں گا، میں کہاں پر غلط ہوں، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میں نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے۔ اگر اسی زبور کے اندر اگر پڑھیں تو وہ کہتا ہے اسی زبور کے اندر 4 میں اس کی 3 آیت میں، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، کیونکہ میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے، میں نے فقط تیرا گناہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی خطاؤں کو، زبور گاتے ہیں نا، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، یہ وہی زبور ہے جی۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہتا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ کو مان لیتا ہوں تاکہ تو اپنی عدالت میں راست ہے۔ خدا کو راست ٹھہرانے کے لیے کہ خدا سچا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں، خدا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، اگر ہماری دعاؤں کے جواب کے اندر ڈیلے ہے، اگر ہمارے حالات جو کہ تو ہیں، غلطی خدا کی سائیڈ پر نہیں ہے۔ دیکھیے کہ ہم کس جگہ پر سختی کے اندر ہیں، اپنی زندگی کو سرچ کریں۔ مجھے یاد ہے پاسٹر شہزاد یہاں پر موجود ہیں، وہ کمرہ جہاں ہم رہتے تھے بیٹھک، کافی سال ہم وہاں پر اکٹھے رہے، وہاں پر ہمارے پاس بہت سی کتابیں تھیں، اور اس علاقے میں چونکہ دیمک بہت زیادہ ہے نمی کی وجہ سے، تو ہماری کتابوں کے ایک بہت بڑے جو ہے باکس کو نا دیمک لگ گئی۔ ہماری بہت قیمتی چیزیں تھیں اس کے اندر اور وہ ضائع ہو گئی۔ دیمک نے کھانا شروع کر دیا ہمیں، چونکہ وہ کھا گئی نیچے جتنی چیزیں تھیں، تو ہمیں بہت دکھ تھا اس کا۔ خیر وہ باکس ہم نے وہاں سے ہٹا دیا اور اس جگہ کو خالی کر دیا۔ ہمارے پاس ایک لیمپ تھا، میں اکثر یہ کام کرتا تھا وہاں پر، جب بھی مجھے نظر آتا کہ دیمک سٹارٹ ہوئی ہے تو میں زیادہ لائٹ کر لیتا۔ ہمارے پاس ٹیوب راڈ بھی تھا، 3-4 بلب تھے، اور پھر وہ میرے پاس جو بھائی شہزاد لے کر آئے تھے لیمپ پڑھنے کے لیے، وہ بھی تھا، تو بالکل دیوار کے پاس اس کو لے کر جاتا اور دیکھتا کہ کہاں پر ہے اور وہاں پر سپرے کرتا تاکہ وہ مر جائے۔ کیا مجھے اور آپ کو اس طرح سے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں؟ خدا کے کلام کی بدولت، خدا کے کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اوپر نظر کریں، اپنی زندگی کے اندر۔ زبور 147 کے اندر داؤد کہتا ہے کہ خدا شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے۔ کن کو دیتا ہے جی؟ وہ شخص جو بیمار تھا، جس کو اٹھا کر لائے تھے، مفلوج تھا، یسوع نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ فالج کی بیماری تھی، اس کو بیمار تھا، لیکن اپنے گناہوں کے سبب سے بیمار تھا، لیکن اس کا بھی دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ لوگ جو اس کو لائے ان کا بھی دل ٹوٹ چکا تھا، شکستہ تھے، خدا نے شفا بخش دی۔ آمین۔ وہ شخص جو خدا کے حضور میں ٹوٹ جائے، مان لے، اقرار کر لے، سرنڈر کر دے، جھک جائے، وہ شخص۔ یسایہ کی کتاب اگر پڑھیں تو وہاں 66 باب میں لکھا ہے کہ میں اسی پر نظر کروں گا جو شکستہ دل اور میرے کلام سے، کلام کو سن کر ڈر جائے، اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے، جیسے وہ شخص اپنے قرض سے ڈرتا ہے کہ میں قرض خواہ کو کیسے قرض دوں گا، جیسے وہ شخص اپنے دشمن سے ڈرتا ہے، اس سے زیادہ خدا کا خوف اس کی زندگی کے اندر آ جائے، خدا کے کلام کو سن کر کہ خدا کا کلام آج میرے لیے تھا، خدا نے مجھ سے بات کی، وہ ڈر جائے اور کانپنا شروع کر دے کہ خدا مجھ پر رحم کر، خدا مجھ پر ترس کھا۔ خدا کہتا ہے میں اس پر نظر کروں گا۔ یہی کچھ تو ہم چاہتے ہیں، خدا ہم پر نظر کرے، خدا ہمیں شفا دے، خدا ہمارے قریب رہے، اور یہی تو خدا کی پسندیدہ قربانی ہے۔ کیا یہی کچھ نہیں ہم چاہتے؟ تو اس کے لیے کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم ٹوٹ جائیں،
ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، اس بات کے لیے تیار کریں۔ نینوا کے لوگوں کا اگر آپ حال دیکھیں تو جب وہاں پر یونا جاتا ہے، منادی کرتا ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ٹاٹ اوڑھ کر سر میں خاک ڈالتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کچھ نہیں کھلاتے۔ شیرخوار بچے جو دودھ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کو بھی کچھ کھانے کو نہیں دیا انہوں نے، اپنے جانوروں کو بھی چارہ نہیں دیا انہوں نے۔ غور کیجئے کس قدر وہ سنجیدہ تھے، کس قدر ان کو فکر تھی اس بات کی کہ خدا ہم پر رحم کرے، خدا اپنا رحم ہم پر انڈیل دے۔ اور جب وہ روئے اور چلائے تو کیا خدا نے ان کو معاف نہیں کیا؟ خدا نے معاف کر دیا، کیونکہ وہ ٹوٹ گئے خدا کے حضور۔ سخت دل تھے، ایسے لوگ تھے جن کے درمیان یونا جانے سے ڈرتا تھا، وہ دوسری طرف چلا گیا، یہ اس کے لیے آسان تھا، لیکن ان لوگوں کے درمیان نہیں تھا جانا چاہتا، کیونکہ وہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ ایسے زبردست لوگ تھے، لیکن ایسے سخت دل لوگ، ظالم لوگ خدا کے حضور میں جھک گئے جب انہوں نے خدا کا کلام سنا۔ سیالکوٹ کنونشن، وہاں پر 24 گھنٹے دعا ہوتی تھی، اور وہ لوگ وہاں پر بیٹھے رہتے تھے، اپنے گناہوں پر ماتم کرتے تھے، خدا سے کہتے تھے کہ خداوند ہم پر رحم کر، ہمارے لوگوں پر رحم کر، یہاں ہم تیرا جلال دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں ہم تیری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور سیالکوٹ کنونشن کے وسیلہ سے ہزاروں نہیں، لاکھوں لاکھ لوگ مسیح کے پاس آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ خدا کے حضور میں روئے اور چلائے، ان کے دل خدا کے حضور میں ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، ہم اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کریں گے، ہم اپنے لوگوں کا اقرار کریں گے کہ خدا ہم پر رحم کرے۔ یہاں پر جس جگہ آج ہم بیٹھے ہیں، میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں۔ انکل براؤن یہاں پر ہیں، جن کے گھر میں یہاں پر عبادات ہوتی تھی، جلالی عبادات تھی۔ وہ لوگ جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں کس قدر خدا قدرت کے ساتھ کام کرتا تھا۔ بیمار شفا پاتے تھے، بدروح گرفتار آزاد ہو جاتے تھے، گناہگار رہائی پاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں خدا کا جلال تھا، کیونکہ یہاں خدا اپنے جلال، اپنی قدرت، اپنے رحم کے ساتھ موجود تھا، کیونکہ لوگوں کے دل یہاں پر شکستہ تھے۔ آمین۔ اگر میں اور آپ پھر سے یہاں پر خدا کا وہ جلال دیکھنا چاہتے ہیں تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ خدا کے جلال کے لیے شکستہ ہو جائیے، روئیے اور چلائیے، خدا کو پکاریے۔ ایک بار پھر اے خدا ہم تیری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک بار پھر خدا ہم تیرے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک بار پھر لوگوں کو رہائی اور گناہوں سے شفا پاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کی وجہ سے وہ جلال رکا ہوا ہے، اگر میرے اور آپ کی وجہ سے وہ برکت یہاں پر رکی ہوئی ہے، تو ہمیں جھک جانے کی ضرورت ہے، مان لینے کی ضرورت ہے کہ خداوند مجھ پر رحم کر دے۔ میرے سبب سے کتنی دیر تو اپنے جلال کو روکے رہا، لوگوں نے برکت نہ پائی، لوگوں نے شفا نہ پائی، بیمار چنگے نہ ہوئے، ہاں ان کو رہائی نہ ملی، شکستہ نہ ہوئے، ہاں لوگ سخت دل رہے، کیونکہ میں سخت دل تھا، میں اپنی باتوں پر اڑا ہوا تھا۔ مان لیجئے، اقرار کر لیجئے، روئیے اور چلائیے، خدا کو پکاریے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ایک بار پھر بحر و بر کو ہلا دے گا اور یہاں اپنے جلال کو نازل کرے گا، اپنی برکت کو نازل کرے گا، اور یہاں پر بیمار شفا پائیں گے، اندھے دیکھیں گے، لنگڑے چلیں گے، اور گناہگار رہائی پائیں گے ایک بار پھر سے یہاں پر۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے اور اپنے گناہوں پر ماتم کیجیے، خدا کو پکاریے، خداوند مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر فضل کر دے۔ اے خدا میں تیرے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں، اگر میرے سبب سے رکاوٹ تھی تو خدا آج میں اس رکاوٹ کو دور کرتا ہوں۔ اے خدا مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر فضل کر دے۔ ہم تیرے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تیری برکت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ گناہوں سے رہائی یہاں پر لوگ پائیں، بیمار شفا پائیں، بدروح گرفتار آزاد ہو جائیں، غیر قومیں تیرے جلال کا اقرار کریں، وہ تجھ پر ایمان لائے۔ یہاں پر چوک در چوک لوگ تیرے جلال کو دیکھنے آئیں، تیری برکت کو دیکھنے آئیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ پادری شہزاد صاحب سے گزارش کروں گا وہ دعا میں ہمارے لیے رہنمائی کریں۔ ہاللویہ۔ خدا تیرے کلام میں مندرج ہے کہ جب بنی اسرائیل تیرے حضور روئے اور چلائے، انہوں نے ماتم کیا، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم ہیلپ لیس ہیں، ہمیں تیری ضرورت ہے خداوند، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو نے موسیٰ سے کہا میں نے اپنے لوگوں کا رونا اور چلانا سنا ہے، اب میں اترا ہوں تاکہ میں ان کو رہائی دوں۔ خداوند آج اس جگہ پر
جب ہم نے تیرا کلام سنا ہے ہم خداوند اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یقیناً خداوند خدا ہم سب جو پاسبان بھائی ہیں، ہم سب جو کلیسیا ہیں، ہم سب جو کوائر کے نمائندہ گان ہیں، میوزیشنز ہیں، گانے والے ہیں، گانے والیاں ہیں، ستائش کرنے والے ہیں، خداوند ہم سب اپنے اپنے اینڈ پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداوند لائق طور سے تیری تابعداری نہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں خدا، میں ایک بطور پاسبان اس بات کے لیے کنفیس کرتا ہوں کہ میری زندگی کی بہت سی ایسی باتیں جو خداوند یقیناً نہ صرف میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، بلکہ میری کلیسیا کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ خداوند توفیق بخش دے کہ ہم تیرے لہو کی قدرت سے، تجھ سے زور پا کر، تجھ سے فضل پا کر، خداوند خدا تجھ سے دلیری پا کر، تجھ سے قوت پا کر خداوند ان کمزوریوں پر غالب آ سکے۔ آج کی شام خداوند میری زندگی کے لیے، میرے گھرانے کے لیے، خداوند اس کلیسیا کے لیے، ان عزیز گھرانوں کے لیے، ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے تبدیلی کی رات ہو۔ ہم اس لمحے کو مس نہ کریں، کیونکہ خداوند تو نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے، تو نے اپنے خادم کے وسیلہ سے بات کی ہے۔ تو خداوند خدا انا پرست لوگوں کو برکت نہیں دیتا، تو خداوند خود پرست لوگوں کو برکت نہیں دیتا، تو شوباز لوگوں کو برکت نہیں دیتا، تو شیخی بازوں کو برکت نہیں دیتا، تو گھمنڈیوں کو برکت نہیں دیتا، تو شکستہ دلوں کو برکت دیتا، تو شکستہ دلوں کو برکت دیتا ہے جو اپنے آپ کو تیرے حضور انڈیل دیتے ہیں، جو اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں خداوند میں نکما ہوں، ہاں خداوند خدا میں بیوقوف ہوں، ہاں خداوند خدا مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ہاں خداوند میں نے تیرا گناہ کیا ہے، ہاں خداوند میں نے اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا، اپنے عزیزوں کا دل دکھایا ہے، خداوند مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی حکم عدولی کی ہے، میں نے ان کی انسلٹ کی ہے، میں نے اپنی بیوی کو ستایا ہے، میں نے اپنے شوہر کی عزت نہیں کی، خداوند میں نے وہ کام کیے جس سے تیرے نام کی تحقیر ہوئی۔ اگر کسی شخص کی یہ سوچ ہے اس کو برکت ملے گی، کیونکہ یہی کچھ تیرے کلام میں ہم نے سیکھا۔ اے خداوند خدا، ملک پاکستان میں خداوند تیری برکت کثرت سے نازل ہو، لوگ شکستہ دل ہو جائیں، پاسبانوں کے دل تیرے حضور ٹوٹ جائیں، دعا کے لیے تیرے حضور جھک جائیں، خداوند خدا آنکھوں سے آنسو کے چشمے جاری ہو جائیں، دلوں سے غرور اور گھمنڈ اور خداوند خدا اپنی وڈیائی جاتی رہے، بلکہ جب کبھی کوئی کام کلیسیا میں رونما ہو تو ہم سارا جلال تجھے دیں، ہم اقرار کریں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ صرف خدا کا کام ہے، یہ خدا کا جلال ہے، خدا نے بازو بڑھایا ہے، خدا نے ہاتھ بڑھایا ہے، اس نے شفا دی ہے، اس نے معجزہ کیا ہے، اس نے برکت بخشی۔ خدا ہم یہ نہ کہیں یہ مشورہ میرا تھا، میں تو کب سے کہہ رہا تھا، یہ تو میں نے مشورہ دیا تھا، یہ کام میں نے کیا ہے۔ ہم اشاروں کنایوں سے بھی ان باتوں سے اجتناب کریں۔ کئی بار ہم ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی ان باتوں کا پرچار کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگ ہمیں روحانی سمجھیں، لوگ ہمیں خدا کے نزدیک سمجھیں۔ خداوند ہمیں ان چیزوں سے خوف زدہ ہونا چاہیے، ہمارے دل میں اس بات کے لیے خوف پیدا ہو کہ ہم نے اپنی بڑائی نہیں، ہم نے اپنے خدا کی بڑائی کرنی ہے، کیونکہ وہی بزرگی کے لائق ہے، وہی بڑائی کے لائق ہے، وہی ستائش کے لائق ہے، اسی کی تعریف واجب ہے۔ اے خداوند خدا، منت کرتے ہیں کہ اس پیغام کے وسیلہ سے ہم وقتی طور پر موٹیویٹ نہ ہوں، بلکہ خداوند خدا یہ کلام ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، یہ کلام ہمارے دلوں میں اتر جائے، یہ کلام ہماری سوچوں اور خیالوں پر مسلط ہو جائے، اور یہ کلام خدا ہمارے ساتھ جائے، یہ کلام ہمیں شیپ اپ کرے، یہ کلام ہماری تربیت کرے، یہ کلام ہمیں چیلنج کرے، یہ کلام خدا ہمیں ہٹ کرے، ہمارے سخت دلوں کو پاش پاش کرے، اور خداوند ہم تیرے حضور جھک جائیں، اس بات کا اقرار کر لیں، ہاں میری وجہ سے ایسا ہوا، جیسا اکن کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا۔ اکن چھپا ہوا تھا، وہ اپنے گناہ کا اقرار کرنے کے لیے رضامند نہیں تھا، لیکن بالآخر وہ پکڑا گیا، وہ چھپ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ خدا کا بھی گناہ گار تھا، اپنی قوم کا بھی گناہ گار، اس کو سخت سزا ملی۔ لیکن وہ لوگ جو خداوند تیرے حضور پوشیدگی میں اپنا دل انڈیلتے ہیں، تو کبھی سختی سے پیش نہیں آتا، تو محبت اور شفقت سے انہیں اپنے گلے لگا لیتا۔ مصرف بیٹے سے کسی نے بات نہیں کی تھی، اس نے خود سے اپنے حالات سے سیکھا تھا کہ مجھے خدا کی ضرورت ہے، مجھے واپس اپنے باپ کے پاس جانا ہے۔ اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے باپ کا بھی دل دکھایا، میں نے اپنے آسمانی باپ کا بھی دل دکھایا، وہ واپس لوٹا۔ سو خداوند آج ہمارے لیے بھی تو نے واپسی کی کوشش کی ہے اپنے خادم کے وسیلہ سے، تو نے کلام کیا ہے کہ میرے بچوں میری طرف آ جاؤ۔ اگر یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے جس نے ابھی تک اپنا دل تجھے نہیں دیا، اگر ابھی تک خداوند وہ تجھ سے دور ہے، تو آج خداوند خدا اس بہن کو، اس بھائی کو پکڑ لے، ہاللیلویا۔ خداوند وہ جا نہ پائے، وہ فیصلہ کیے بغیر یہاں سے جائے نہ۔ اچھا، آج کی شام اس کی زندگی کی ایک خداوند خدا یادگار شام بن جائے، جب تک وہ زندہ رہے وہ لوگوں کو بتاتا رہے فلاں جگہ عبادت ہو رہی تھی، میں نے خدا کے خادم سے کلام سنا تھا، میں نے اس رات اپنی زندگی خدا کو دی۔ خداوند یہ عبادت ہماری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ، اس جگہ پر جو عبادت ہو رہی ہے یہ اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ۔ اور خداوند خدا ہمیں دعا کے لیے
خدا ہم تیری حضوری میں لے آئے یہ کلام. شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. بڑی برکت ہے یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے. آمین.